بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ کیروان امارت مصر اور افریق کا دارالامارت یعنی مرکزی شہر تھا۔ سپہ سالار کا انتخاب ہوتے ہی کیروان شہر میں تیر و کمان، برچھیاں اور دیگر ہتھیار بننے لگے۔ سب سے زیادہ تیر بنائے جا رہے تھے اور پھینکنے والی برچھیاں بھی۔ موسیٰ بن نصیر نے حکم دیا تھا کہ تیروں اور پھینکنے والی برچھیوں کا اتنا زیادہ ذخیرہ ساتھ لے جایا جائے کہ اندلس سے یہ پیغام نہ آئے کہ یہ ہتھیار ختم ہو گئے ہیں۔ درمیان میں سمندر حائل تھا، دشمن رسد کا راستہ مسدود کر سکتا تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھ لے جانے والی فوج کی ٹریننگ شروع کر دی۔ اس نے جولین سے پوچھ لیا تھا کہ اندلس کے وہ علاقے کیسے ہیں جن میں لڑائیاں ہوں گی۔ جولین نے اسے ایک ایک تفصیل بتائی تھی۔ اندلس شمالی افریقہ سے بہت مختلف تھا۔ سرسبز و شاداب پہاڑیاں، ندیاں، دریا وغیرہ۔ طارق اپنی فوج کو اندلس کی سرزمین کے خد و خال کے مطابق رنگ دے رہا تھا۔ آخر کوچ کا دن آن پہنچا۔ طارق بن زیاد کو جو لشکر دیا گیا اس کی تعداد 7,000 تھی۔ اس تعداد میں چند سو سوار بھی شامل تھے۔ یہ تمام لشکر بربروں کا تھا۔ جولین نے انہیں 4 بڑے جنگی جہاز اور اپنے ملاح اور جہاز ران دیے تھے۔ یہ جہاز اتنے بڑے تھے کہ ان میں 7,000 آدمی اور گھوڑے آسانی سے سما گئے تھے۔ امیر محترم طارق بن زیاد جب موسیٰ بن نصیر سے ہاتھ ملا کر رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا، آپ تک صرف فتح کا مژدہ پہنچے گا۔ یہ نہ بھولنا ابن زیاد۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا کہ دشمن کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور ہمارے دشمن کی تعداد ہر جنگ میں ہم سے کئی گنا رہی ہے۔ طارق بن زیاد نے کہا، میں آپ کو ایک بشارت سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے گزشتہ رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بشارت دی ہے کہ ہمت اور استقلال کا دامن نہ چھوڑنا، فتح تمہاری ہوگی۔ طارق کا یہ خواب عیسائی مورخوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خواب کسی مسلمان تاریخ نویس کے دماغ کی اختراع نہیں۔ جب جہازوں نے لنگر اٹھائے تو ساحل پر موجود ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے۔ پھر یہ ہاتھ بلند ہو کر ہلنے لگے۔ جہازوں کے بادبانوں کے دامن ہوا سے بھر گئے اور جہاز دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ عورتوں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ان 7,000 مجاہدین میں سے بیشتر کو اندلس ہی میں دفن ہونا تھا۔ وہ اللہ کا پیغام سمندر پار پہنچانے کے لیے ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے۔ تاریخ 9 جولائی 711 تھی۔ جہاز ایک ساحلی مقام پر لگے جو کیلپے کہلاتا تھا۔ پھر اس کا نام جبل الطارق ہو گیا جو آج تک قائم ہے۔ جب تمام لشکر جہازوں سے اتر گیا تو طارق بن زیاد نے لشکر کو فوجی ترتیب میں کھڑا کر دیا۔ جہازوں کے ملاحوں کو اس نے الگ کھڑا کیا۔ طارق خود گھوڑے پر سوار ذرا بلند جگہ پر کھڑا تھا۔ چاروں جہازوں کو آگ لگا دو، طارق بن زیاد نے ملاحوں کو حکم دیا۔ ملاح حیران و پریشان اس کا منہ دیکھنے لگے۔ جہازوں سے لشکر اتر آیا ہے۔ طارق نے کہا، سامان بھی اتار لیا گیا ہے، جہازوں کو جلا دو۔ ایسا حکم وہی سالار دے سکتا تھا جس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہو۔ بربروں، طارق نے اپنے بربر لشکر سے کہا، جہازوں کو آگ لگا دو، ہم زندہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے۔ بربروں نے چاروں جہازوں کو آگ لگا دی۔ شعلے جہازوں کے بادبانوں، مستولوں اور لکڑی کے ڈھانچوں کو چاٹ رہے تھے۔ پٹاخے سے چل رہے تھے۔ دھواں اندلس کے آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا۔ طارق بن زیاد کی گرجدار آواز سنائی دی۔ لشکر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ طارق لشکر سے مخاطب ہوا۔ اس کی آواز میں بجلی کی گرج اور کڑک تھی۔ وہ بربر تھا، پورا لشکر بربر تھا۔ لیکن طارق بن زیاد نے لشکر سے بربر زبان کی بجائے عربی میں خطاب کیا۔ اس کا یہ خطاب آج تک تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گا۔ اے جوان مردوں، اب پسپائی اور فرار کا کوئی ذریعہ نہیں رہا۔ تمہارے سامنے دشمن اور پیچھے سمندر ہے۔ نہ ادھر بھاگ سکتے ہو نہ ادھر۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ صبر، ہمت اور استقلال سے کام لو۔
تمہاری ذرا سی بزدلی تمہارا نام و نشان مٹا دے گی۔ تمہارے دشمن کے پاس لشکر بہت زیادہ اور ہتھیار بہت زیادہ ہیں۔ دشمن کے پاس رسد کے حصول کے بہت سے ذریعے ہیں، تمہارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں۔ اگر تم نے شجاعت سے کام نہ لیا تو تمہاری عزت مٹی میں مل جائے گی، تمہاری برتری مٹ جائے گی۔ اپنی آن اور اپنی عزت کا تحفظ کرو اور دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دو، اس کی طاقت کو تباہ کر دو۔ میں تمہیں کسی ایسی چیز سے نہیں ڈرا رہا جس کے سامنے میں خود نہ جاؤں۔ میں تمہیں ایسی جگہ لڑنے پر نہیں اکسا رہا جہاں میں خود نہ لڑوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم ثابت قدم رہے تو اس ملک کی دولت اور عظمت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ تم نے صحبت برداشت کر لی تو اس ملک کی ہر شے کے مالک تم ہوگے۔ امیر المومنین ولید بن عبد الملک نے اس کام کے لیے تم جیسے بہادروں کو منتخب کیا ہے کہ یہاں کے بادشاہوں کے داماد بن جاؤ اور یہاں کی حسین و جمیل عورتوں کے خاوند بن جاؤ۔ اگر تم نے اس ملک کے شہسواروں کو مقابلے میں گرا دیا تو اللہ کا دین اور رسول اللہ کے احکام یہاں بھی مقبول اور رواں دواں ہو جائیں گے۔ دل میں بٹھا لو کہ میں تمہیں جس طرف لے جا رہا ہوں اس طرف جانے والا پہلا شخص میں ہوں گا۔ لڑائی میں سب سے پہلے اٹھنے والی تلوار میری ہوگی۔ اگر میں مارا جاؤں تو تم عقل اور دانش والے ہو، کسی اور کو سپہ سالار بنا لینا، مگر اللہ کی راہ میں جانوں کی قربانی سے منہ نہ موڑنا اور یہ ملک فتح ہونے تک چین سے نہ بیٹھنا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ چار اتنے بڑے بحری جہاز جن میں 7,000 نفری کا یہ لشکر رسد اور گھوڑوں سمیت سما سکتا ہو، جل رہے ہوں اور ان کے شعلے دور دور تک نظر نہ آئیں۔ طارق بن زیاد کے حکم پر چاروں جہازوں کو آگ لگا دی گئی تو فوراً ہی شعلے بلند ہونے لگے اور اوپر ہی اوپر اٹھتے گئے، دھوئیں کے بادل تو جیسے آسمان تک جا پہنچے ہوں۔ قریب ہی ماہی گیروں اور ملاحوں کی ایک بستی تھی، وہ دیکھو بستی میں ایک آواز بلند ہوئی، کسی تاجر کے جہاز کو آگ لگ گئی ہے، لگتا ہے سمندر کو آگ لگ گئی ہے۔ ایک بوڑھے ماہی گیر نے کہا چلو دوڑو، ایک جوان سال ملاح نے کہا یہ باہر کے کسی تاجر کا مال جل رہا ہے، دوڑو کچھ ہمارے ہاتھ بھی لگ جائے گا۔ بستی کے تمام لوگ، عورتیں اور بچے بھی ساحل کی طرف دوڑ پڑے۔ اس وقت طارق بن زیاد لشکر سے خطاب کر رہا تھا۔ بستی کے لوگ قریب آئے تو لشکر کو دیکھ کر رک گئے، کچھ اور لوگ بھی آ گئے، انہوں نے بھی دور سے شعلے دیکھے تھے۔ مغیث الرومی لشکر کے اسی پہلو پر کھڑا تھا جس پہلو سے تماشائیوں کا ہجوم آیا تھا۔ مغیث نے اپنے گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ ان تماشیوں کو گھیرے میں لے لیں اور کسی بچے کو بھی واپس نہ جانے دیں۔ گھوڑے دوڑ پڑے، تماشائیوں میں جوان لڑکیاں اور جوان عورتیں بھی تھیں، وہ چیختی چلاتی بھاگنے لگیں، بچوں کی چیخو پکار الگ تھی۔ مردوں نے عورتوں اور بچوں کو اپنے گھیرے میں اور گھڑ سواروں نے ان سب کو گھیرے میں لے لیا، ان سب کو ہانک کر ایک طرف لے گئے۔ طارق بن زیاد کا خطاب ختم ہو چکا تھا، مغیث الرومی گھوڑا دوڑاتا طارق کے سامنے جا رکا۔ میں جانتا ہوں تو نے انہیں کیوں روکا ہے، طارق نے مغیث سے کہا، انہیں جانے دیتے تو ان سے اندلسیوں کو ہماری آمد کا پتہ چل جاتا، ہم انہیں بے خبری میں لینا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو یہیں روکے رکھو، ہم آگے نکل جائیں تو انہیں چھوڑنا، اور دیکھو مغیث کسی عورت کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ ہو۔ ہاں ابن زیاد، مغیث نے کہا، میں ان غریب لوگوں کے دلوں سے خوف اتار دیتا ہوں، تم نہیں جانتے یہ اندلس کی مظلوم مخلوق ہے، میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ یہ لوگ ہمارے مددگار بن جائیں گے، میں ان سے معلوم کروں گا کہ یہاں کی فوج کہاں ہے۔ مغیث الرومی گوتھ قوم سے تھا اور یہودی ماں باپ کا بیٹا تھا، کچھ عرصہ پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس میں یہودیوں والے خصائل نہیں تھے۔ یہودی نام ہے فتنہ پردازی، سازش گری اور ابلیسیت کا۔ مغیث الرومی نے شاید اسی لیے اسلام قبول کر لیا تھا کہ اس کی فطرت یہودیت کو قبول نہیں کرتی تھی، وہ موسیٰ بن نصیر کے دور امارت سے پہلے مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ تاریخ اس فتح کا صحرا مغیث کے سر باندھتی ہے۔ مغیث روکے ہوئے تماشائیوں کے پاس چلا گیا۔ اے فوجوں کے سردار، ایک بوڑھے ملاح نے کہا، تم کوئی بھی ہو اور جہاں کہیں سے بھی آئے ہو،
مجھے یہ بتاؤ کہ تم بھی غریب کی عزت کو ارزاں سمجھتے ہو؟ کیا تم ہم پر رحم نہیں کرو گے؟ مت ڈرو ہم سے، مغیث الرومی نے کہا۔ اپنے جہازوں کو ہم نے خود آگ لگائی ہے، پھر ہم تم سے اور زیادہ ڈریں گے، بوڑھے ملاح نے کہا۔ تم قزاق ہو، ہمیں قزاق ہی کہہ لو، مغیث نے کہا۔ لیکن تمہاری کسی لڑکی اور کسی عورت کو ہمارا کوئی آدمی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ مان لیا، بوڑھے ملاح نے کہا، لیکن یہ سن لو، شاید تمہیں ہم پر رحم آ جائے۔ ہماری عزت کے سب سے بڑے لٹیرے یہاں کے فوجی ہیں۔ اب تمہاری عزت محفوظ ہو گئی ہے، مغیث الرومی نے کہا۔ پھر ہمارے ارد گرد یہ گھڑ سوار کیوں کھڑے کر دیے ہیں؟ اس لیے کہ تم اپنی فوج کو پہلے ہی اطلاع نہ کر دو کہ باہر سے کوئی فوج آئی ہے۔ مغیث الرومی نے کہا، ہم آگے نکل جائیں گے تو تم سب اپنے گھروں کو چلے جانا۔ کیا تمہاری فوج یہاں قریب ہی کہیں موجود ہے؟ اس بوڑھے کے پاس چند اور ماہی گیر اور ملاح بھی آن کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک اور بوڑھا آگے ہوا۔ تم اس سمندری لشکر کے سردار معلوم ہوتے ہو۔ دوسرے بوڑھے نے کہا، تم نے ہماری عزت کی ضمانت دی ہے تو ہم تمہیں یہاں کی فوج سے بچانے کی ضمانت دیتے ہیں۔ ہماری فوج یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ اس بوڑھے نے مغیث الرومی کو بتایا کہ اس علاقے میں کئی جگہوں پر فوجی چوکیاں ہیں۔ قریب ترین چوکی کم و بیش 6 میل دور تھی، جو اس فوج کے جرنیل کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ ان تمام چوکیوں میں جو فوج تھی اس کی تعداد 8 اور 10,000 کے درمیان تھی۔ جرنیل کا نام تھیوڈومیر تھا، جسے تاریخ میں ایک تجربہ کار اور جارح جرنیل تسلیم کیا گیا ہے۔ طارق بن زیاد کی یہ توقع کہ اندلس کی ساحلی فوج کو اس کی آمد کا پتہ نہیں چلے گا اور وہ دشمن کو بے خبری میں دبوچ لے گا، محض ابعد تھی۔ جس وقت مغیث الرومی ماہی گیروں اور ملاحوں کو تسلیاں دے رہا تھا، اس وقت اندلس کی فوج کا ایک آدمی اپنے جرنیل تھیوڈومیر کو حیرت زدگی کے عالم میں بتا رہا تھا کہ ایک فوج ساحل پر اتری ہے۔ یہ آدمی اس چٹان پر موجود تھا جو اس وقت لانزراک کہلاتی تھی، پھر اسے جبل الطارق کا نام دیا گیا اور جو آج تک اسی نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ میں نے 4 جہاز سیوستا کی طرف سے آتے دیکھے، اس فوجی نے تھیوڈومیر کو تمام تر تفصیل بتا کر کہا۔ ان میں سے لشکر اترا، گھوڑے اتارے گئے، سامان اتارا گیا اور ان لوگوں نے جہازوں کو آگ لگا دی۔ آگ لگا دی؟ تھیوڈومیر نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ میں نے خود جہازوں کو جلتے دیکھا ہے، اندلسی فوجی نے کہا۔ یہ فوج ہے، تعداد 10,000 سے کچھ کم ہی لگتی ہے۔ اگر یہ فوج ہے تو کوئی بڑی ہی خطرناک فوج ہے۔ تھیوڈومیر نے کہا، یہ پاگلوں کی فوج لگتی ہے، اپنے جہاز پاگل ہی جلا سکتے ہیں۔ تھیوڈومیر نے فوراً تمام چوکیوں کی طرف گھوڑ سوار قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ تمام نفری، پیادے اور سوار اس کی چوکی پر پہنچ جائیں اور جنگی ساز و سامان اپنے ساتھ ضرور لائیں۔ اس کے پاس جو فوج فوراً ہی جمع ہو گئی اس کی تعداد 15,000 کے قریب تھی، جس میں کم و بیش 1,000 گھڑ سوار تھے۔ ساز و سامان اور تعداد کے لحاظ سے یہ فوج طارق بن زیاد کی فوج سے برتر تھی۔ اس فوج کو سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل تھا کہ وہ اپنے ملک میں تھی، جہاں اسے فوراً رسد اور کمک مل سکتی تھی۔ یہ فوج نیم ذرہ پوش تھی۔ طارق بن زیاد کی فوج کی تعداد 7,000 تھی، جس میں گھوڑ سوار صرف 300 تھے۔ اس فوج میں ایک بھی ذرہ پوش نہیں تھا۔ مسلمانوں کے ہتھیار روایتی تھے۔ ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ اجنبی ملک میں تھے، جہاں کی زمین بھی ان کی دشمن، آسمان بھی ان کا دشمن، اور وہاں بچہ بچہ ان کا دشمن تھا۔ انہیں کہیں سے بھی رسد نہیں مل سکتی تھی، کمک کو بھی دور سے آنا تھا۔ درمیان میں 12 میل سمندر حائل تھا۔ 4 جہاز ابھی تک جل رہے تھے۔ طارق بن زیاد کے ساتھ وٹینرا کا بھائی اوپاس اور جولین بھی آئے تھے۔ یہ دونوں اس کے گائیڈ تھے، اندلس کے چپے چپے سے واقف تھے۔ طارق بن زیاد ان دونوں کو اپنے پاس بٹھائے پوچھ رہا تھا کہ اندلس میں یہاں سے آگے کیا ہے اور قلعہ بند شہر اور قصبے کہاں کہاں اور ان کے فاصلے کتنے ہیں۔ اوپاس اور جولین اسے باریک سے باریک تفصیل بتا رہے تھے۔ ہمارا پہلا مقابلہ ساحلی فوج سے ہوگا، جولین نے کہا۔ اگر یہ فوج قبل از وقت اکٹھی ہو گئی تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اس فوج کی تعداد ہم سے زیادہ ہے اور ان کے ہتھیار بھی بہتر ہیں،
لیکن اس فوج کو ہماری آمد کی خبر نہیں ہوئی۔ ہم ہر ایک چوکی کو الگ الگ ختم کر دیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کی یہ 7,000 فوج جہازوں سے اتارا ہوا اپنا سامان سنبھال چکی تھی اور اب اپنے آپ کو پیش قدمی کے لیے تیار کر رہی تھی۔ طارق بن زیاد نے حکم دیا تھا کہ یہاں تھوڑے سے وقت کے لیے پڑاؤ ہوگا، خیمے نہیں لگائے جائیں گے۔ ایک گھوڑ سوار گھوڑا سرپٹ دوڑاتا آیا اور طارق بن زیاد، جولین اور اوپاس کے پاس آ رکا۔ فوراً تیار ہو جاؤ، اس نے ہانپتی کانپتی آواز میں کہا۔ اندلس کی فوج کو ہماری آمد کی اطلاع مل گئی ہے۔ چوکیوں کی تمام فوج اکٹھی ہو گئی ہے، فاصلہ زیادہ نہیں، ابھی پہنچ جائے گی۔ یہ کون ہے؟ طارق بن زیاد نے پوچھا۔ یہ میرا آدمی ہے، جولین نے کہا، اس کا نام ہنری ہے۔ جولین نے ہنری سے پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں آنا چاہتا تھا، ہنری نے جواب دیا۔ جب فوج اور گھوڑے جہازوں پر سوار ہو رہے تھے تو میں مسلمانوں کا لباس پہن کر آیا اور گھوڑوں والے جہاز میں سوار ہو گیا۔ یہاں آ کر گھوڑا پیچھے چھوڑا اور چھپتا چھپاتا آگے چلا گیا۔ مجھے وہ فوج نظر آ گئی۔ میں دیکھنے گیا تھا کہ یہاں کی فوج آپ کی فوج کی آمد سے بے خبر ہے یا اسے خبر مل گئی ہے۔ طارق بن زیاد نے نوجوان ہنری کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا۔ جب طارق بن زیاد کی فوج اندلس کو روانہ ہونے لگی، جولین اور اوپاس ساتھ جا رہے تھے۔ فلورنڈا کو معلوم تھا کہ جولین اسے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ اس نے ہنری سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی فوج کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ تم مجھے مسلمانوں کا لباس لا دو، فلورنڈا نے ہنری سے کہا تھا۔ میں یہ پہن کر جہاز میں سوار ہو جاؤں گی اور اپنے ہاتھوں راڈرک سے انتقام لوں گی۔ ہنری اسے روکتا رہا مگر وہ اور زیادہ جذباتی ہو گئی۔ جذبات سے نہیں، عقل سے سوچو فلورا، ہنری نے کہا۔ تم زخمی ہو سکتی ہو، قتل بھی ہو سکتی ہو، اور اگر تم زندہ پکڑی گئی تو تم خود سمجھ سکتی ہو کہ راڈرک کے فوجی تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ پھر کس کس سے اپنی آبرو ریزی کا انتقام لوگی؟ فلورنڈا چپ ہو گئی جیسے وہ بات کو سمجھ گئی ہو۔ پھر یوں کرو ہنری، اس نے کہا تھا، تم جاؤ اور راڈرک کو اپنے ہاتھوں قتل کرو۔ میں تمہاری امانت تھی، اس نے اس میں خیانت کی ہے۔ میری روح کے مالک تم ہو، اس بدبخت راڈرک نے میری روح کو بھی ناپاک کر دیا ہے۔ بتاؤ ہنری، میرا سینہ ٹھنڈا کرو گے؟ کروں گا، ہنری نے کہا۔ میں تمہاری بے عزتی کا انتقام لوں گا، راڈرک میرے ہاتھوں مرے گا۔ ایک وعدہ اور کرو، فلورنڈا نے کہا، اس کا سر کاٹ کر یہاں لاؤ گے۔ میں اس کے سر کو آوارہ کتوں کے آگے پھینکوں گی۔ وعدہ، ہنری نے کہا، میں اس کا سر لے آؤں گا۔ ہنری دھوکے میں ایک جہاز پر سوار ہو گیا۔ طارق بن زیاد کی فوج کی روانگی کے بعد فلورنڈا کا روزمرہ کا معمول بن گیا کہ صبح اور شام عبادت گاہ میں چلی جاتی اور عبادت کر کے دو ہی دعائیں مانگتی تھی، ایک یہ کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو اور دوسری یہ کہ ہنری راڈرک کا سر لے کر زندہ واپس آ جائے۔ طارق بن زیاد نے اس اطلاع پر کہ اندلس کی فوج اکٹھی ہو چکی ہے، اپنی فوج کو فوراً تیاری کا حکم دے دیا۔ وہ دوڑتا ہوا جبل الطارق پر چڑھ گیا اور اپنے سامنے اور دائیں بائیں زمین کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے ساتھ مغیث الرومی کے علاوہ دوسرا تجربہ کار سالار ابو ذروہ طریف بن مالک تھا۔ وہ اپنی پسند کا میدان جنگ منتخب کر رہا تھا۔ اس نے ایک ایسے علاقے کی طرف اشارہ کیا جہاں اونچی ٹیکریاں تھیں، ان پر سبزہ تھا اور درخت بھی۔ تمام گھوڑ سواروں کو ان ٹیکریوں کے اندر بھیج دو، طارق نے اپنے سالاروں سے کہا۔ سواروں کے کماندار سے کہو کہ سوار گھوڑوں پر سوار اور اشارے کے منتظر رہیں۔ اس نے سالاروں کو اپنی فوج کی ترتیب اور تقسیم سمجھائی اور ہدایات دیں۔ پھر وہ چٹان سے اتر آیا۔ جن ماہی گیروں اور ملاحوں کو روک لیا گیا تھا انہیں یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور باہر نہ نکلیں۔ اتنے میں اطلاع ملی کہ اندلس کی فوج آ گئی ہے۔ طارق بن زیاد اپنے ساتھ چند ایک دستے لیے آگے چلا گیا۔ ادھر سے تھیوڈومیر آگے آیا، وہ محافظوں کے نرغے میں تھا۔ محافظ اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑوں پر سوار تھے۔ تم کون لوگ ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ تھیوڈومیر نے بلند آواز سے پوچھا۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ طارق نے پوچھا۔ طارق کو بتایا گیا۔ ٹھہرو ابن زیاد، جولین نے کہا،
اسے میں جواب دوں گا۔ جولین اپنا گھوڑا آگے لے آیا اور تھیوڈومیر کے جواب میں بلند آواز سے بولا، ہم اندلس لینے آئے ہیں۔ او نمک حرام، تھیوڈومیر نے للکار کر کہا، تو ہمارا باج گزار اور ہمارے ملک پر حملہ کرنے آیا ہے۔ یہ کن لوگوں کو ساتھ لایا ہے؟ یہ تیری اپنی فوج نہیں، تو پہلے یہاں لوٹ مار کر گیا ہے، اس لیے تو سمجھتا ہے کہ اب بھی زندہ واپس چلا جائے گا۔ ہوش میں آ اور ان جنگلیوں کے اس لشکر کو واپس لے جا۔ میری فوج دیکھ، تیرے پاس تو گھڑ سوار بھی نہیں، میرے لشکر کو دیکھ، تیرے لشکر سے دگنا ہے۔ طارق بن زیاد کو اس کی زبان میں بتایا گیا کہ تھیوڈومیر اور جولین میں کیا باتیں ہوئی ہیں۔ طارق نے طبل جنگ بجانے کا حکم دے دیا۔ طبل بج اٹھے اور طارق نے اپنے دستوں کو حملے کا اشارہ دے دیا۔ تھیوڈومیر اس گھمنڈ میں مبتلا تھا کہ اس کے پاس مسلمانوں سے دگنی فوج اور 1000 گھوڑے ہیں۔ پیادہ مسلمان نعرۂ تکبیر کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ تھیوڈومیر اپنے محافظوں کے ساتھ پیچھے چلا گیا۔ اسے خود لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے فتح کا یقین تھا۔ ادھر طارق بن زیاد اپنے حملہ آور دستوں کے ساتھ سب سے آگے تھا۔ تھیوڈومیر نے اپنے 1000 گھڑ سوار پیادوں کے پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ دونوں طرف کے دستوں کا تصادم ہوا۔ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ ان کے لیے یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، جہاز جلا دیے گئے تھے۔ طارق نے ان 2-3 دستوں سے حملہ بڑا ہی شدید کیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد طارق پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے ماتحت کمانداروں نے بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ انہیں زندہ نہ جانے دینا۔ لڑائی کے قیامت خیز ہنگامے میں تھیوڈومیر کی للکار بلند ہوئی، یہ بھاگ رہے ہیں، بھاگ کے نہ جائیں، ہر ایک کو کاٹ دو، ان کے پیچھے جاؤ۔ طارق بن زیاد نے اپنے دستوں کو اور تیزی سے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ اسی تیزی سے دشمن کے دستے پسپا ہوتے ہوئے مسلمانوں کے پیچھے آئے۔ طارق نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ درمیان والے حصے کو اس نے اپنی کمان میں رکھا تھا، اسی سے اس نے حملہ کیا تھا اور ان دستوں کے ساتھ وہ پسپا ہو رہا تھا۔ پسپائی تیز ہو گئی، نعرے خاموش ہو گئے اور مسلمان ایسی جگہ آ گئے جہاں گھنے درختوں کی بہتات تھی اور ایک طرف لمبی ٹیکری تھی۔ اندلس کے دستے جب ان درختوں کے نیچے آئے تو ہر درخت کی گھنی شاخوں سے ان پر تیروں کا مینا برس پڑا۔ مسلمان تیر انداز ٹیکری پر بھی چھپے ہوئے تھے، انہوں نے بھی دشمن پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اندلس کے ان دستوں میں پیادوں کے ساتھ گھڑ سوار بھی تھے۔ تیر انداز بہت قریب سے تیر چلا رہے تھے، اس لیے کوئی تیر ضائع نہیں ہو رہا تھا اور تیر جسم میں دور اندر تک چلا جاتا تھا۔ یہی وہ خصوصی ہدایات تھیں جو طارق نے اندلس کی فوج کی آمد سے پہلے تیر انداز دستے کے کماندار کو دی تھیں۔ دشمن کے آنے سے پہلے ہی تیر اندازوں کو درختوں اور ٹیکری پر چڑھا دیا گیا تھا اور طارق کی پسپائی کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کو تیر اندازوں کے جال میں لایا جائے اور یہ چال کامیاب رہی۔ اعلان کر دو کہ دشمن کے گھوڑوں کو تیر نہ لگیں۔ طارق بن زیاد نے حکم دیا، ہمیں گھوڑوں کی ضرورت ہے، دشمن کا کوئی سوار زندہ نہ جائے۔ بڑی بلند آواز سے یہ اعلان ہونے لگے۔ تھیوڈومیر اپنے ان پیادوں اور سوار دستوں کا انجام دیکھ رہا تھا، اس کے پاس ابھی بہت فوج تھی۔ ادھر مسلمانوں کی فوج کے 2 حصے، ایک دائیں اور دوسرا بائیں کھڑے تھے۔ تھیوڈومیر نے ایک ہی باران دونوں حصوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ طارق کی پہلے سے دی ہوئی ہدایات کے مطابق یہ دونوں حصے اور زیادہ دائیں اور بائیں چلے گئے تاکہ دشمن کی فوج اور زیادہ بکھر جائے۔ بربر مسلمان بڑے خونخوار جنگجو تھے، لڑنا مرنا اور مارنا ان کا مشغلہ تھا۔ اسلام نے انہیں لڑنے کا نیا ہی جذبہ اور ایک مقصد دے دیا تھا۔ اب تو ان کے لڑنے کے انداز ہی کچھ اور تھے۔ پہلے وہ اپنے اپنے قبیلے کے نام پر لڑا کرتے تھے۔ خود عیسائی مورخوں نے لکھا ہے کہ اندلس کی فوج میں لڑنے کا وہ جذبہ نہیں تھا جو مسلمانوں میں تھا۔ بڑے پادری بھی شاہی خاندان کے افراد، امراء اور وزراء کی طرح عیش و عشرت میں زندگی گزارتے تھے۔ اندلس میں یہودی خاصی تعداد میں آباد تھے، لیکن عیسائیوں نے انہیں غلام بنا رکھا تھا۔ یہودیوں کی لڑکیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں تھی۔ کوئی نوجوان اور خوبصورت یہودی لڑکی نظر آتی، پادری کے حکم سے اسے گرجے کی ملکیت میں دے دیا جاتا اور بتایا یہ جاتا کہ اس لڑکی کو نن بنایا جائے گا، لیکن اسے پادری اپنی کنیز بنا لیتا تھا۔
مسلمانوں نے اندلس کے لشکر کا حملہ جذبے اور اپنی روایات کے مطابق روکا۔ تھیوڈومیر کو توقع تھی کہ اس کی فوج ان قلیل تعداد مسلمانوں کو کاٹ کے پرے پھینک دے گی، لیکن اس پر عقب سے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا بندوبست طارق بن زیاد نے پہلے کر رکھا تھا، اور بندوبست یہ تھا کہ طارق نے سوار دستے کو دشمن کے پہلو میں کھڑی ٹیکریوں کے اندر چھپا دیا تھا۔ اب جن دستوں کو اس نے حملے اور سوچی سمجھی پسپانی میں استعمال کیا تھا، انہیں وہ ذرا دور کا چکر کاٹ کر ٹیکریوں کی اوٹ میں سوار دستے کے پاس لے گیا۔ سوار دستے میں صرف 300 سوار تھے۔ طارق نے سوار اور پیادہ دستوں کو حکم دیا کہ ٹیکریوں کی اوٹ میں انتہائی تیزی سے آگے نکل جائیں اور اندلس کی فوج پر عقب سے حملہ کریں۔ تھیوڈومیر کے لیے طارق کی یہ چال غیر متوقع تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا عقب محفوظ ہے۔ طارق بن زیاد نے عقب سے حملے کی قیادت خود کی تھی۔ اس کے دونوں سالار مغیث الرومی اور ابو زرعہ طریف سامنے سے اندلسی فوج سے برسرِ پیکار تھے اور طارق کے بھی حملے کے منتظر۔ طارق بن زیاد 300 گھڑ سواروں اور لگ بھگ 2000 پیادوں کے ساتھ عقب سے اندلسیوں پر جھپٹا، تو بیشتر اس کے کہ ان کے جرنیل تھیوڈومیر کو کچھ پتہ چلتا کہ اس کی فوج پر پیچھے سے کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ ان کے کم و بیش 2000 آدمی کٹ چکے تھے، اور ان میں سے جو مرے نہیں تھے وہ ہولناک اور کربناک چیخوں سے اپنی فوج پر دہشت طاری کر رہے تھے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اگر آپ کو طارق بن زیاد سیریز پسند آئی ہو تو کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔